بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان نیکیوں کا سیزن تھا، ہم نے کاروبار کا سیزن بنا لیا۔ رمضان کمائی کا مہینہ تو ہے، لیکن اعمال اور نیکیوں کی کمائی، دعاؤں، رحمتوں، برکتوں کی کمائی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہر جگہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، تو رمضان کو بھی ہم نے کاروبار کا سیزن بنا لیا۔ یعنی تاجر کا پورا فوکس رمضان پہ ہوتا ہے کہ رمضان میں زیادہ مال بک جائے، زیادہ سیل ہو جائے، زیادہ ڈیلنگ ہو جائے، اور 20-22 گھنٹے کاروبار اور دکان اوپن رہیں، 10 کی چیز 100 روپے میں بیچ دی جائے۔ اور چاند راتوں میں اور آخری عشرے میں تو بازار بھر جاتے ہیں، مسجدیں ویران اور خالی ہو جاتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، رمضان کا پہلا چاند یعنی رمضان کا چاند دیکھ کر مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور عید الفطر کا چاند دیکھتے ہی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور بازاروں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی ہم سے سوال تو ہوگا، لیکن اپنے ماتحت لوگوں کو جو ہم نے اتنا اوور برڈن اور کام کا لوڈ ان پہ ڈال دیا ہے کہ ان کے روزے متاثر، ان کی تراویح رہ گئی، وہ تہجد نہیں پڑھ سکے، سحری میں وہ آہ و فغاں اور اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا انہیں نصیب نہیں ہوا، اور ہم نے انہیں اتنا تھکا دیا کہ رمضان میں اپنے ماتحت پر کام کا لوڈ کم کرنے کا حکم تھا اور اس پر اجر تھا، ہم نے کام کا لوڈ بڑھا دیا۔ تو اللہ کے سامنے کیا پیشی اور کیا حساب اور کیا ہمارا جواب ہوگا؟ اسی لیے رمضان میں ایک تو کاروبار کو کم کیا جائے، اگر کم نہیں کر سکتے تو بڑھائے بھی نہیں۔ نمبر 2، اعمال کی طرف توجہ ہو۔ اور اس سے بڑا ظلم کہ مہنگائی کا طوفان امڈ آتا ہے، اور مہنگائی آسمان سے بات کرنے لگتی ہے، اور بجائے چیزوں کو سستا کرنے کے۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ برطانیہ میں، یورپین کنٹریز میں، غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کے اس مہینے کے تقدس اور احترام کے پیش نظر رمضان سیکشن ہوتا ہے، اور وہ چیزوں پر ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں، سبسڈی دیتے ہیں کہ 50% ڈسکاؤنٹ، 30% ڈسکاؤنٹ۔ اور مسلمان تاجروں کا حال دیکھ لیجئے کہ کس طرح ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کس طرح وہ اس مہینے کے تقدس اور احترام کو پامال کرتے ہیں۔ اس مقدس مہینے کا پامال کرنے کا ایک طریقہ اور صورت یہ ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور کھلے عام روزہ توڑتے رہیں۔ اور دوسرا اس کا نقشہ اور صورت یہ ہے کہ آپ چیزوں کو بہت مہنگا کر کے بیچیں اور لوگوں کی مجبوری سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اور تیسرے نمبر پر حکم کہ اگر ہم اپنے گھر میں 5 قسم کے آئٹم اور فروٹ لا رہے ہیں، اور پڑوسی کے گھر میں وہ 1 قسم کا پھل اور فروٹ لانے کے لیے بھی وہ پریشان ہیں، اور اس کے بچے ہمارے بچوں کو دیکھ کر ترستے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، اور ان کے گھر میں سحری کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، عید کی شاپنگ کے لیے بھی وہ پریشان اور فکر مند رہتے ہیں۔ بچہ روز ڈیمانڈ کرتا ہے، ابو سب کے کپڑے سل گئے، میرے کب سلیں گے؟ سب کے جوتے آ گئے، ہمارے کب آئیں گے؟ سب نے اپنی چھٹیوں کو پلان کر لیا، ہم کہاں جائیں گے؟ کب جائیں گے؟ خدارا اس رمضان میں ان گناہوں سے اپنے آپ کو اور آس پاس کے لوگوں کو بچائیے، اور نہ چیزیں مہنگی بیچنی ہیں، نہ کاروبار کی ٹائمنگ اور ڈیوریشن کو بڑھانا ہے، نہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، نہ اسراف اور تبذیر کا عمل کرنا ہے، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com